جی تو بچوں اب جو ہے وہ ہم کریں گے ایسے مضمون سائنس کے کرشمے، اور یہ مضمون نمبر ہے 19۔ تو یہ ہم کریں گے سائنس کے کرشمے، اور اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم جو ہے مضمون وہ وداؤٹ ہیڈنگ لکھیں گے، یعنی ہیڈنگ دے کے ہم مضمون نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ ہیڈنگ دے کے مضمون لکھیں گے تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوں گے۔ ہم نے وداؤٹ ہیڈنگ ایسے لکھنا ہے، 15 مارکس کا یہ ایسے ہوتا ہے، اور وداؤٹ ہیڈنگ ہم لکھیں گے پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ لیکن یہاں پر میں ہیڈنگ آپ سے ڈسکس کروں گی، لیکن ان ہیڈنگز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ہیڈنگز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پیراگراف بنا کر لکھیں، لیکن ہیڈنگ نہ دیں، جسٹ پیراگراف پر اکتفا کریں گے آپ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا تعارف لکھیں گے، سائنس کیا چیز ہے، اس کا مٹیریل میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اب یہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی قدرت کے جو پوشیدہ راز ہیں اس کو معلوم کر سکے، اور انسانی زندگی کے بنیادی تقاضوں کی جو تکمیل ہے وہ ہر وقت قدرت کے نظاروں کو سمجھنے میں جو ہے سمجھنے کی کوشش میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ وہ سمجھ سکے اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیسے ہے۔ اس کے علاوہ یہی تجسس ہوتا ہے جو انسان کو بے قرار رکھتا ہے، اور وہ ہر لمحے ہر وقت شب و روز جو ہے قدرت کے رازوں کو بے نقاب کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور تجسس کی اسی خوبی کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سائنس۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی سائنس کی ڈیفینیشن۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 سے 4 لائنیں آپ تعارف کے طور پر لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک ریفرنس لکھیں گے، اور وہ ریفرنس کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین کی سیر کرو اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آپ حوالہ دیں گے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، ہم یہ لکھیں گے، اور یہ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم سائنس کی ابتدا کے بارے میں لکھیں گے کہ ابتدا میں سائنس کیسی تھی۔ تو سب سے پہلے ابتدا میں ہم یہ لکھیں گے، ابتدا میں سائنس میں ہم یہ لکھیں گے کہ ابتدا میں جب انسان نے غاروں کو اپنا مسکن بنایا، یعنی انسان کی جو رہائش تھی وہ غاروں میں تھی، اور غاروں کو اپنا مسکن بنایا اور ہڈیوں اور پتھروں کے اوزاروں سے جو تھا وہ جانوروں کا شکار کیا، تو دراصل یہ ہی اس کی ابتدائی سائنسی کاوشیں تھیں۔ کون سی ابتدائی سائنسی کاوشیں تھیں؟ یعنی ہڈیوں اور پتھروں کے اوزاروں کے ساتھ جانور ہیں ان کا شکار کرنا جو تھا وہ ابتدائی سائنسی کاوش تھی، اور انہی کاوشوں کے نتیجے میں بعد میں کاشتکاری اور زراعت کے طریقے جو ہیں وہ ایجاد ہوئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ درختوں کے پتوں اور چھالوں اور جانوروں کی جو کھالیں ہوتی تھی ان سے انسان جو تھا وہ اپنا تن ڈھانپتا تھا، لیکن بعد میں اس نے درختوں اور پودوں سے ہی ریشے اور ریشوں سے کپڑا اور کپڑے سے لباس تیار کرنے کی جو تھی وہ مشینیں بنائیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے، نقل و حمل میں سہولیات پیدا کرنے کے لیے پہیہ ایجاد کیا۔ اور یہ قدیم ترین ایجاد موجودہ دور کی انتہائی پیچیدہ سائنسی ایجادات سے بندھی ہوئی ہے۔ کون سی؟ پہیہ۔ جو انسان نے نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے جو پہیہ ایجاد کیا وہ اس وقت موجودہ دور میں جو ہے وہ قدیم ترین ایجاد موجودہ دور میں جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ جو ہے وہ سائنسی ایجادات سے بندھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی حیران کن ایجادات نے جو آج ہے ان چیزوں کو حقیقت کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حقیقت بن چکی ہے، اور آج سائنس کی بدولت ہی جو ہے وہ زندگی نہایت جو ہے وہ آسان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک حوالہ دیں گے، ابتدا میں سائنس جو ہے وہ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنے کے بعد آپ ایک حوالہ دیں گے، کتنی دلکش خوبصورت دلربا ہے زندگی، بوئے گل آہنگ نے موجے صبا ہے زندگی، یہ آپ ایک جو شعر ہے یہ آپ حوالہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لکھیں گے کہ آج سائنس نے جو ہے وہ ہماری زندگی کو مکمل طور پر جو ہے وہ بدل ڈالا ہے۔
جیسے کہ ریل گاڑیاں، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، سب سائنس کی جو ہے وہ مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ ملکی دفاع کے لیے جو اب ہائیڈروجن بم، ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے مختلف ادویات تیار کر لی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں چاہے ریل گاڑیاں سفر کرنے کے لیے، چاہے ملکی دفاع کے لیے، چاہے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ادویات متعارف کی گئی ہیں، ان سب میں ہم نے سائنس نظر آتی ہے، سائنسی اصول کار فرما نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ایسی کوئی چیز نہیں جہاں پر جو ہے وہ سائنس کا علم استعمال نہ ہوا ہو۔ یعنی کہ ہر چیز میں جو ہے وہ سائنس کے جو اصول ہیں وہ ہمیں کار فرما نظر آتے ہیں۔ اور یہ پیراگراف لکھنے کے بعد، یعنی کہ کون سا پیراگراف لکھنے کے بعد جس میں جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں سائنس نظر آتی ہے، جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کریں اور سائنس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے، یہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ حوالہ دیں گے میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کامتا ہے، یہ آپ جو ہے وہ حوالہ لکھیں گے۔ اور پھر ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف کی طرف جائیں گے، اور نیکسٹ پیراگراف میں سب سے بڑی بات آپ یہ کریں گے کہ ہوا میں اڑنے کا خواب جو انسان نے کبھی دیکھا تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت سے سائنسدان جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوششیں کرتے رہے کہ وہ انسان کے اس خواب کو پورا کر سکیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جو رائٹر برادران تھے انہوں نے انسان کے اس خواب کو جو ہے وہ پورا کر دکھایا، اور آج ان کی کوششوں کی بدولت جو انسان ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ تیز رفتار اور جدید ترین جیٹ طیارے جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں، جن سے بین الاقوامی نقل و حمل میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے آپ کو ہنٹ دیے، ان ہنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنا پیراگراف جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ ہوا میں اڑنے کے لیے جو انسان کا خواب تھا وہ شروع سے ہی تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں یہ رائٹ برادران نے جو ہے وہ اس خواب کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے کہ جیٹ طیارے بنا لیے گئے ہیں، اور یہ جیٹ طیارے تیز رفتار کس لیے بنائے گئے کہ بین الاقوامی جو نقل و حمل ہے اس کو آسانی پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ آگے جائیں گے نیکسٹ پیراگراف کی طرف، اور وہاں آپ لکھیں گے مواصلات کا نظام۔ مواصلات کا نظام کیا ہے؟ مواصلات کا نظام آپ کو پتہ ہے کنیکشن، ایک دوسرے سے رابطہ۔ تو مواصلات کے نظام میں انقلاب جو ہے وہ تب برپا ہوا جب مارکونی نے جو ہے وہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ بیتار پیغامات بھیجے، یعنی خط۔ پہلے ہم ایسا تھا نا، خط لکھتے تھے، لیکن خط کے بغیر جو تھا وہ پیغام بھیجا۔ آج اسی وائرلیس کی جدید شکل جو ہے وہ ٹیلی فون، موبائل ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے ہے، اور جدید ترین شکل جو پہلے ٹیلی فون اور پھر جدید ترین شکل کس کی ہے؟ موبائل، جس نے دو طرفہ رابطے کو جو ہے وہ ممکن اور آسان بنا دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ ویب کیم آپ کے سامنے ہے، ویب کیم کے ذریعے ایک بر اعظم کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بر اعظم کے لوگوں سے ایک بیک وقت میں جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے بات کرتے ہوئے جیسے کہ یہ دو لوگ جو ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن بات کر رہے ہوتے ہیں اور یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ یہ پیراگراف آپ لکھیں گے، یعنی وائرلیس کا ذکر جو مارکونی نے کیا، ایجاد کی، اس کے بعد ٹیلی فون کی شکل میں، اور پھر موبائل کی شکل میں، پھر ویب کیم، یہ ان چیزوں کا جو ہے یہ مواصلاتی نظام کا جو ہے وہ آپ پیراگراف کی صورت میں جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ کمپیوٹر کی ایجاد کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر اب ہمیں ہر جگہ پر جو ہے وہ کمپیوٹر نظر آتا ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں کمپیوٹر نظر آتا ہے، یہاں تک کہ لیپ ٹاپ پہ آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، موبائل اور جو ہے وہ اس میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ بینک میں چلے جائیں کمپیوٹر کا استعمال ہے، ہاسپٹل میں چلے جائیں کمپیوٹر کا استعمال ہے، اسکولس میں کمپیوٹر کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ دفاتر میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہیں وہاں پر کمپیوٹر کا استعمال ہے، اس کے علاوہ جو ہے کالجز میں جو ہے وہ کمپیوٹر
کا استعمال ہے. تو یہ جو ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو ہمارا گھنٹوں کا کام ہوتا ہے وہ ہم لمحوں میں سر انجام دے دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کمپیوٹر کے ذریعے. اور جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ آسانی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ آپ لکھیں گے ایٹمی طاقت کے بارے میں. ایٹمی طاقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. سائنسدانوں نے جو ہے وہ ایٹم کا سینہ چیر کر جو ہے وہ بے تحاشا طاقت اور جو وہ توانائی ہے وہ حاصل کی ہے، اور جس سے انسانیت کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں خلائی نظام کے بارے میں، یعنی کہ صرف زمین ہی نہیں، انسان نے جو ہے وہ خلائی نظام میں بھی ڈیرے جو ہے وہ ڈال رکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی انسان کو جو ہے سورج، چاند، ستارے، خوبصورت جو کہکشائیں ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں. تو آج اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ انسان نے جو ہے 1969 میں جو ہے وہ چاند پر قدم رکھ دیا، اور یہ کام جو تھا وہ امریکی خلا بازوں نے سر انجام دیا تھا. تو آپ یہ خلائی نظام کے بارے میں لکھیں جہاں تک انسان کی پہنچ ہے. اس کے علاوہ پھر آپ یہ لکھیں، حوالہ دیں یہاں پر کہ اس کی زد میں ہے خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک اب خاک میں سمائی ہے. خلائی نظام کے بارے میں یعنی زمین کے بعد جو خلا میں انسانوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، اس کے بعد پیراگراف لکھنے کے بعد آپ حوالہ لکھیں گے. اس کے بعد پھر آپ سمندر کی گہرائی کے بارے میں لکھیں کہ انسان جو ہے جہاں زمین خلا میں جو ہے وہ ڈیرے ڈال چکا ہے، نہ صرف وہاں تک اس کی رسائی ہے بلکہ انسان نے سمندر کی گہرائی میں جو موجود حیوان ہیں اور جاندار ہیں ان کا بھی پتہ جو ہے وہ انسانوں نے چلا لیا ہے. اور ان کے ذریعے علاج اور طب کے شعبے میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی ہے کہ اب بیماریوں کا علاج تقریباً ممکن ہو گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لاکھوں لوگ معمولی سی بیماری کی وجہ سے جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، لیکن طب کی دنیا یعنی میڈیکل کی دنیا نے انسان کو اینٹی بایوٹک ایجاد کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے. اور یہ جو کارنامہ تھا وہ 1928 یعنی 1928 میں ایک انگریز سائنسدان تھے سر الیگزینڈر فلیمنگ، انہوں نے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور آج انسانیت جو ہے وہ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے انہیں اپنا محسن گردانتی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ایک وقت تھا جب انسانوں کو خوراک کے جو ہیں وہ مسائل بہت ہوتے تھے، کاشتکاری میں جو تھے وہ مسائل ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے سائنس کے ذریعے جو ہے ان پر بھی جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. جو زراعت کے لیے جو ہے وہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں. اچھا، یہ لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کا جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ آج ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کی جو صف میں ہے کھڑے ہونے کے لیے سائنسی ترقی پر زور دے رہے ہیں، اور یہ ممالک اپنی زرعی پیداوار بڑھانے، صنعتی اشیاء بنانے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے سائنس کو استعمال کر رہے ہیں. جیسا کہ یہاں پر جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں آپ امریکہ، چین اور جاپان کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ سائنس کے میدان میں بہت ترقی کی ہے، اور یہ قومیں جو ہیں وہ جدید سائنسی علوم سے جو ہیں وہ بہرہ ہیں. اسی لیے اسی سائنس کی بدولت جو ہے ان کا شمار جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. یہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ حوالہ دیں گے یہ پیراگراف لکھنے کے بعد. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن، یعنی کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد آپ یہ حوالہ دیں گے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے منفی پہلو. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر سائنس کے مثبت پہلو ہیں، ہماری زندگی آسان ہو چکی ہے، وہاں پر اس کے منفی پہلو بھی ہیں. جہاں پر سائنس نے انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی کوشش کی ہے، وہیں اس کو پنجائے اجل میں پھانسنے کے لیے سائنس نے بھی جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج کیا ہے کہ سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار اور تیر اور نیزہ لے کر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل پکڑا دیے ہیں. پہلے جو تھے وہ جنگیں لڑی جاتی تھی تیر کے ذریعے اور نیزے کے ذریعے، جس سے اتنی تباہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے، اب بم ہے، میزائل ہے، جو ایک ملک سے سرحدوں پر لڑتے ہوئے جب دوسرے ملک میں پھینکا جائے تو بہت سے انسان جو ہیں بے گناہ اپنی جانوں سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارے منفی پہلو میں آئے گا. اس کے علاوہ جو ہم کمپیوٹر اور موبائل کا بجائے استعمال کریں وہ بھی منفی پہلو میں آئے گا. تو یہ
موبائل جو ہے اس پر بلا وجہ جو ہم گیمز کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، ہمارے جو برین ہے اس کے اوپر یہ برے اثرات مرتب کر رہی ہے سائنس۔ تو موبائل ایک سائنسی آلہ ہے نا، تو یہ ہماری صحت جو ہے اس کو خراب کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ انسان جو ہے اس کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے، اور اب انسان ذہنی سکون سے ناشنا ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر پیار محبت ہوتا تھا، وہ ایک جگہ مل جل کر بیٹھتے ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ اب ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا جو ہے ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھتے، عید مبارک وہاں پر جا کر جو ہے وہ کہنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ ہم موبائل سے کال کر کے اور ایک میسج کر کے جو ہے وہ اس محبت اور اس پیار کو جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ پہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے جی ایک حوالہ، یہ منفی پہلو جو ہیں وہ 102 پیراگراف میں جب آپ 1 بائی 1 ان کو، یعنی موبائل کو، اس کے علاوہ آپ مشینز کو اور ان سب کو کریں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگی پر برے اثرات مرتب کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ ایک حوالہ دیں گے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، حساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو ہے آپ حوالہ دیں گے، لیکن یہاں پر اختتام نہیں ہوگا، بلکہ اختتام آپ بڑے پازیٹیو طریقے سے کریں گے، اور وہ کیسے کریں گے کہ مختصراً یہ کہیں گے آپ کہ سائنس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں، اب یہ اس کے استعمال کرنے والوں پر منحصر ہے، یعنی اب یہ ہم پر، آپ پر، ہم سب پر منحصر ہے کہ وہ اسے انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کی تباہی کے لیے، یعنی اب ہم اس سائنس کو اپنے فائدے، اپنے فلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا تباہی کے لیے۔ تو اس پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ آپ اس مضمون کا جو ہے وہ اختتام کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر جو میں نے ابھی آپ کو ڈیلیور کیا ہے لیکچر کے طور پر، جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، اگر آپ اسے غور سے سنیں گے اور ان پوائنٹس کو، صرف پوائنٹس کو مائنڈ پہ رکھ لیں گے، تو آپ ایسے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے، شروع سے اینڈ تک جو ہے ایک بار نہیں تو 2 بار اس کو سنیں، اور ان پوائنٹس کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اور پھر ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھنے کے بعد پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور جو ایسے مضمون ہے وہ لکھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا مضمون جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے اور بیسٹ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جائے گا، جس میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوگے۔ اور پھر لاسٹ پہ ایک بات کہہ دوں، ہیڈنگز نہیں لکھنی، ود آؤٹ ہیڈنگز لکھنا ہے، ان ہیڈنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ جو ہے وہ آگی ہوگی۔